اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ کل آپ حضرات کے سامنے حدیث جبریل پوری پڑھی گئی تھی اور اس کے پہلے جز اسلام کے کیا ارکان ہیں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ 5 ہیں۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، پھر نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ بارہا ہم لوگوں نے یہ بات سنی ہوگی، لیکن کیا صرف زبان سے اس کو ادا کر دینا کافی ہے؟ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کلمے کا کیا مفہوم ہے، اس کا کیا تقاضا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اس کے معنی مفہوم کو نہیں سمجھتے ہیں، اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے ہاں بڑا انحراف، بڑی گڑبڑی اور خرابی پائی جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ہستی عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے۔ چھوٹی عبادت ہو، بڑی عبادت ہو، جانی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، کسی بھی طرح کی عبادت ہو، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی ہی رضامندی مقصود ہونی چاہیے۔ آج لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ اس کے معنی و مفہوم کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ایک طرف لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، دوسری طرف دوسروں کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، اور غیر اللہ کے نام پر بھی نظر و نیاز دھڑلے سے کی جاتی ہے، اور ان کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ان کے آستانوں کا طواف کیا جاتا ہے۔ سارے کام ہوتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا۔ تو ہم لاکھ زبان سے لا الہ الا اللہ کہیں، اگر ہمارا عمل اس کے خلاف ہے اور ہم عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی بھی کرتے ہیں، تو یہ ہمارا لا الہ الا اللہ کہنا ہمارے لیے کچھ بھی مفید نہیں ہوگا۔ اور اخلاص بھی ضروری ہے، انسان نیک عمل کرے اور رضامندی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی ڈھونڈے تو یہ بھی مقبول نہیں ہے، یہ بھی مقبول نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ میں اخلاص پایا جاتا ہے، اخلاص، اور اسی طرح محمد رسول اللہ جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول جب تسلیم کرتے ہیں تو اخلاص المتابعہ، تجرید المتابعہ، یعنی صرف اور صرف آپ کی اقتداء اور پیروی ہونی چاہیے۔ چھوٹے بڑے تمام معاملات میں آپ کو ہی مقتدا اور پیشوا بنانا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے مسائل میں، معاملات میں شریعت کے بجائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کسی اور کے قول فعل کو دیکھتے ہیں، اس کو پیش کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو حجت بناتے ہیں، تو ہمارا یہ گواہی دینا محمد رسول اللہ کی یہ معتبر نہیں ہوگا۔ اس کے اندر گویا کہ نقص ہے، کمی ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں تو آپ کی بغیر کسی قید و شرط کے مطابقت اور پیروی یہ لازمی اور ضروری ہے۔ یہ بیماری بھی پائی جاتی ہے بہت سے لوگوں کے اندر کہ جب ان کے سامنے اللہ کا کلام پیش کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا جاتا ہے، تو اس کے مقابلے میں کوئی اپنے باپ دادا کے طور طریقے کو لاتا ہے، کوئی خاندان اور علاقے کے رسم و رواج کو بطور حجت پیش کرتا ہے، کوئی اپنے بزرگوں کے اقوال کو پیش کرتا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے، تو یہ ساری باتیں محمد رسول اللہ کی گواہی کے خلاف ہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو جہاں خالق و مالک، رازق اور زندگی و موت دینے والا سب کچھ مانتے ہیں، وہیں عبادت بھی اسی کی کرے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں اقتداء اور پیروی کرے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دے دے اسے لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ تو یہ چیز ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، بہت ہی ضروری شے ہے۔ اس کے بعد دوسرا رکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا اسلام کا، وہ ہے تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ نماز
اسلام میں کا سب سے اہم ترین عملی جو ہے رکن ہے، عبادت ہے۔ کلمہ شہادت کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کے بعد ہر عاقل بالغ شخص پر سب سے پہلا فریضہ جو عائد ہوتا ہے وہ نماز کا ہے۔ نماز کی اہمیت و فرضیت ہر شخص کو معلوم ہے، اور اس کی تاکید کتنی آئی ہے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں، آیات اور احادیث بے شمار ہیں، لیکن ہمارے اندر اس عبادت کی ادائیگی میں بھی بہت ہی کوتاہی پائی جاتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے اختیار اور مرضی کی بات ہے، پسند کی بات ہے۔ جب طبیعت ہماری آمادہ ہو، جب ہم چاہیں تو نماز پڑھیں، جب چاہیں تو پیچھے رہیں، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، اور کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے اگر انسان کو ہوش ہے، شعور ہے تو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں، حضر میں، امن میں، حالت جنگ میں کبھی بھی نماز آپ نے نہیں ترک کی ہے، اور جماعت کے ساتھ پڑھیے، یہ نہیں کہ بغیر جماعت کے جب چاہا جب فرصت ملی تب پڑھ لیے، نہیں، ہمیشہ اپنے سفر اور حضر میں بھی آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ تو تقیم الصلاۃ، وقت کی پابندی کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، اور نماز ترک کرنا یہ بہت ہی زبردست جرم ہے، اور اس کو یہاں تک کہ کفر قرار دیا گیا۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز چھوڑ دینا ہے۔ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کفر و شرک کی سرحد سے دور ہے، نماز چھوڑ دیا تو کفر و شرک کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح سے ایک تابعی ہیں شقیق ابن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے صحابہ کرام نماز کے علاوہ کسی اور عمل کے ترک کرنے کو کفر نہیں خیال کرتے تھے، یعنی نماز چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے۔ یہ نماز چھوڑنا بہت ہی بڑا جرم ہے، اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں۔ نماز کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی ایک مسلمان سے متصور نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک مسلمان جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو وہ نماز سے غافل رہے، نماز نہ پڑھے، یہ تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ نماز میں کوتاہی کرنے والے کے لیے وعید قرآن میں آئی ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، یعنی نماز تاخیر سے پڑھنے پر ویل اور وعید سنائی گئی ہے، تباہی اور بربادی کی وعید سنائی گئی ہے۔ تو جو نماز نہ پڑھے ان کا کیا حال ہوگا، ان کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، اور صرف زبان سے اس کو تسلیم کرنے پر، اقرار کرنے پر اکتفا نہ کریں کہ ہاں نماز اسلام کے ارکان میں سے، بلکہ اس رکن کو ہم مضبوطی سے پکڑے رہیں، کیونکہ اسی پر ہمارے اسلام کی عمارت قائم ہے۔ اگر ہم بنیاد ہی کھود دیں گے اپنے دین کی تو پھر عمارت کہاں سے باقی رہے گی۔ یہ دوسرا رکن بہت ہی اہم ہے، کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد نماز قائم کرنا، اس کا اہتمام ہر ایک کو جو ہے کرنا لازمی اور ضروری ہے، اور خود بھی ہم نماز کی پابندی کریں، اور اہل خانہ کو بھی، جیسا کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کا حکم دیں اور خود بھی اس پر جمے رہیں۔ تو یہ دوسرا رکن ہے۔ نماز کے تعلق سے لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن صرف یاد دہانی کے طور پر، تاکہ ہمارے اندر جو غفلت و کوتاہی پائی جاتی ہے اس کو ہم دور کریں، خود بھی نماز کی پابندی کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی پابند بنائیں، تاکہ ہمارا دین محفوظ رہ سکے، ہمارا اسلام محفوظ رہ سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔